شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. تھینک یو فار بینگ ود اس. ہلاکو خان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی ترس آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ایک دفعہ آیا تھا, ایک بچہ ڈوب رہا تھا, میں نے اس کو نیزے سے پکڑا, اس کو پرویا اور اس کو باہر لا کے رکھ دیا. اب جو ہماری گڈ نیوز ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے. پی آئی اے کی بریکنگ نیوز ہے یہ. پی آئی اے کی جو ایک فلائٹ ہے جو پشاور سے کراچی جا رہی ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے چل پڑی, اور 1 گھنٹہ پہلے چل پڑی. اس سے پہلے وہ کبھی ہوا نہیں ایسا ہسٹری میں. لیکن there you have it. لیکن وہ ہلاکو والا ایسپیکٹ اس میں یہ تھا کہ وہ آدھے مسافر ہوتی چل گئی نہ, انہوں نے ٹھنڈے پیٹی ملن دے نے, وہ ایک ٹرالی سی آتی ہے اس پہ وہ چائے اور کپ پر وہ بیچارے وہیں, وہ اچھائی میں بھی کوئی پرابلم ہے ہماری. تو وہ پی آئی اے جو ہے وہ اس طرف چل پڑی. مطلب کہ چلو اچھی بات ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے چلے گی, لیکن آپ کم سے کم کال کر کے تو بتائیں. کوئی بندہ گھر پہ شیو کرے, کوئی بات نہیں, میری بہت دیر ہے ابھی شیو میں, ابھی گھنٹہ ہے یار فلائٹ. اور پی آئی اے کا اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو ہاں 10 تو بج ہی جائیں گے, کیونکہ پی آئی اے کی ٹائمنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں. بالکل. وہ اکثر میں جاتا ہوں فلائٹ لینے نا, تو وہ کینٹین والا میرے پاس آیا, میں کہتا ہوں یار 15 منٹ رہ گئے, اب تم مجھے کہہ رہے ہو چائے بھی پی لو, سینڈوچ بھی کھا لو. کہتا سر آرام نال کھاؤ, کوئی ٹینشن. میں نے کہا یہ آرام نال کھاؤ والا کلچر جو ہے یہ ایئرپورٹ پہ بھی پہنچ گیا ہے, اسمبلیوں سے ادھر سے ہوتا عوام تک پہنچ رہا ہے کہ آرام نال کھاؤ والا. مدیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا شان, میں کہنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کے فارمیٹ میں یہاں لائیو آڈینس بھی موجود ہے جو کہ بہت ساری کوشچنز کرنا چاہ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان آڈینس کے پاس جائیں, وہ آڈینس جو کہ ہمیں اس اسکرین کے پیچھے سے دیکھ رہی ہیں, ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ نمبر تو دیکھ سکتے ہیں, اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں میسج کر سکتے ہیں. آپ لکھیے GSS اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پھر اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے اور پھر سینڈ کر دیجیے 436 پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں جیو شان سے, اور فیس بک کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہمارا پیج www.facebook.com/jioshan سے, اور اپنی رائے سے آپ ہمیں, اپنی پریشیس رائے سے آپ ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں اور میل کر سکتے ہیں ہمیں gss@jio.tv سے. شان سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ شان سے پہلے میں نے بات کی تھی جی سے, وہ جی رہ گیا تھا GSS سے, جیو سے. یہ شین کا جو ادھر ادھر ہونا ہے وہ مجھے معاف کر دیجیے گا, وہ گواہ تو ہمارے پاس ہے ہی, تو یہ نہ ہو کہ نہیں ہاں نہیں ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے پاس جہاں لائیو آڈینس موجود ہے وہ کچھ کوشچنز کرنا چاہ رہے تھے شان آپ سے, کیونکہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم آپ اسکرین پر ہیں اور ٹیلی ویژن پر آپ ہیں, تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شان کس خاص مقصد کے لیے اسکرین پر ہے, تو یہاں سے آپ کوشچن پوچھنا چاہ رہے تھے. جی شان, میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ کے والد صاحب جیسا کہ ریاض شاہ صاحب عظیم رائٹر اور نامور ہدایتکار, پروڈیوسر, اور اس کے علاوہ وہ سماجی کارکن تھے. میں نے بچپن میں انہیں دیکھا مونی روڈ کی گلیوں میں وہ لوگوں کے ہاتھ بٹھاتے تھے. کیا آپ ان کا مشن جاری رکھ سکیں گے اور یہ گریٹ مشن جو آپ آگے لے کے چل سکیں گے؟ بالکل, بڑا اچھا سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے. اس سوال سے جب ایسا کوئی سوال میرے سے ہوتا ہے تو میرا جو دل ہے وہ کچھ بیٹ زیادہ تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, اس لیے کیونکہ یہ وہ رسپانسبلٹی ہے میرے پہ جو مجھے ولدیت میں ملی ہے. میرے ابا نے ان مسئلوں پہ فلمیں بنائی جو آج بھی, وہ میرے ابا تو زندہ نہیں ہے لیکن وہ مسئلے آج بھی اس طرح ہی زندہ ہیں. فلسطین کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, شہید, فرنگی, اس طرح کی بہت سے ٹاپکس انہوں نے پک کیے تھے. اس وقت جو ماحول تھا وہ پاکستان تھرائیو کر رہا تھا, لیکن آج وہ ان سب مسئلوں سے زیادہ مجھے سب سے اہم مسئلہ جو لگتا ہے وہ اپنے ملک کا لگتا ہے, جس میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنا ظلم اور جتنا پرابلمز یہاں پہ ہو رہا ہے, میں اس کے اوپر اس کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں, اس کو فلمز میں لے کے آنا چاہتا ہوں, اس کو عوام کے سامنے ان کے مسائل جو ہیں وہ لے کے چلنا چاہتا ہوں, اور ایک لارجر اسکیل پہ, کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ایوولوشن ہوتی ہے, ایوولوشن کے ساتھ ساتھ ایک نئی سٹیج پہ ہم پہنچتے ہیں. وہ نئی سٹیج یہ ہے کہ اب فلم کی جو میسج دینے کا ٹائم تھا وہ چلا گیا ہے, اب کچھ کرنے کا ٹائم ہے, ہمیں آگے بڑھنے کا ٹائم ہے. یہ ٹائم ہے ہمیں ٹیلی ویژن پہ آنے کا, اور آپ کے کیونکہ آپ کو فلم دیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور سنیما تک جانا پڑتا ہے. میں نے وہ فاصلہ بھی میں چاہتا ہوں ختم ہو جائے, میں آپ کے گھر میں ہو جاؤں, میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں آپ کے ہر فرد کے, جو میرا کسی کلاس سے تعلق نہیں ہے, میرا ہر پاکستانی سے تعلق ہے, چاہے وہ کراچی میں بیٹھا ہے, چاہے وہ بلوچستان میں بیٹھا ہے, چاہے وہ فرنٹیئر میں بیٹھا ہے, چاہے وہ پنجاب میں بیٹھا ہے. یہ ہم سب ایک اس لیول پہ آتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے باہر کی سرحدیں تو مجھے یاد ہیں جو ہیں,
لیکن پاکستان کے اندر مجھے کوئی سرحد یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے. میں ضرور ان چیزوں پہ کام کروں گا اور کرتا ہوں، اور میرے یہاں ہونے کا ثبوت جو ہے وہ اسی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ میرا یہاں ہونا جو ہے وہ میرے اس عزم کو اور اس مشن کو آگے لے کے بڑھنا ہے جو میرے والد نے شروع کیا تھا. تھینک یو. اس کے علاوہ آڈینس میں کوئی اور سوال کرنا چاہے گا؟ ہاں جی، آپ کے پاس مائک ہے. السلام علیکم، I'm سندس. میرا سوال جو ہے وہ پہلے جو صاحب نے کیا انہی کی ایک کڑی ہے. آپ نے جیسے آغاز میں کہا کہ سینما سروائیول کی بات کی آپ نے، تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی تک ایز یور اے ٹرو سیلیبریٹی آف آر پاکستانی سینما انڈسٹری، آپ نے پریکٹیکلی جو ہے سینما ریوائول کے لیے کیا کیا ہے؟ مطلب یا نیئر فیوچر اگر آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی پلیٹ فارم ملے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس اس کے لیے پرپز کے لیے اپنے کو پریزنٹ کریں گے؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر یہ موٹیویشن ہے. بالکل، بہت کیا کرنا چاہیں گے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، لیکن اس کو میں سٹارٹ یہاں سے کروں گا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے. پہلی بات یہ کہ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں ایک سوٹ کیس پیک کرتا اور بھارت سے یا انڈیا سے جتنی آفرز آئی ہیں یا آتی رہتی ہیں تو ان کو فالو کرتا، اور میرے لیے بہت آسان تھا. جس طرح ایک یہاں کے مسئلے زیادہ ہیں، میں آرام سے کینیڈین نیشنلٹی لیتا یا امریکن نیشنلٹی لیتا اور میں آرام سے جا کے وہاں رہنا شروع کر دیتا، اپنا ایک کنبہ لے کے نکل جاتا. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آئی فیل لائک اے ڈاکٹر ہو از ورکنگ ان کانگو، کہ جو کانگو میں ڈاکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر بھی وہ ایک ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کا جو ٹینٹ ہے وہ نہیں چھوڑا. میں آج تک اپنی کسی پاکستانی تو میں اپنے ملک کو اس مشکل اور بہت سے شعبے، بہت سی عوام، بہت سی دھڑکنیں جب دھڑکتی ہیں تو پاکستان کا ایک بڑا دل دھڑکتا ہے. اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے شعبے، ہر آدمی جو ہے اپنے فرنٹ لائن پہ ایک وار لڑ رہا ہے. میں کلچر کی وار لڑتا ہوں، میں کیمرہ میرا ہتھیار ہے، قلم میرا ہتھیار ہے، تو میں ان چیزوں سے وار کرتا ہوں. جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے، میں بہت عرصے سے اس کے اوپر اس اسٹرکچر پہ کام کر رہا ہوں. اس اسٹرکچر پہ اس لیے کام کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا مجھے بڑی اچھی بات، مجھے آپ کے سوال کا جواب میں ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. تھینک یو. تھینک یو ونس اگین فار اسٹیئنگ ود اس، تاکہ ہم وہ وسائل جو پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کرتے رہیں. وہ سوالات جو آپ کے ہیں، میرے ہیں، ہم سب کے سوالات کا جوابات آنا ضروری ہیں. یہ وقت آ گیا ہے. بات ہو رہی تھی آپ کے جواب کی، تو میں نے اس کے اوپر پہلے تو یہ کیا کہ میں انڈیا نہیں گیا تاکہ میں اپنی پاکستان فلم انڈسٹری کو، اس ٹائٹینک کو ڈوبتا نہ چھوڑوں، اور میں ان میں سے نہ ہوں. ہاں، شہیدوں میں نام آ جائے کہیں پہ، لیکن بھاگنے والوں میں نام نہیں آنا چاہیے. تو میری کوشش تو یہی تھی. اس کے علاوہ میں جو یوتھ پیکج جو میں نے اپنی جو ڈیزائن کر رہا ہوں اس کے اوپر جتنی یوتھ کے سوالات ہیں، کیونکہ میں جو ہوں، میں 80 کی دہائی کا ٹین ایجر ہوں، 90 کی دہائی کا ٹین ایجر ہوں. ان کے مسائل اس وقت اور تھے، پرابلمز اور تھیں، آئیڈیالوجی اور تھی، رومانس کس طرح کرنا ہے اس کے. ہمارے زمانے میں موبائل ہوتے ہی نہیں تھے، ہمارے زمانے میں تو خط دینا ہی بڑی بات ہوتی تھی. تو وہ اس طرح کی جتنے نیو آئیڈیاز ہیں وہ نئی یوتھ کے پاس ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ فلم میکنگ میں آئے اور اس بیریئر کو توڑا جائے کہ کوئی بھی میڈیم ہو جس میں آپ اپنی آواز اور اپنا رائٹ، جو آپ کا پہلا رائٹ ہے ایز بینگ اے ہیومن بینگ، کہ اپنی آئیڈیالوجی کو آپ لوگوں میں شیئر کریں. آپ بنائیں فلمیں، اور اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ میں تو عورت ہوں، میں کیسے فلم بناؤں گی. فلم عورت فلم ایک کلیشیڈ سا پرابلم ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت دیر سے سروائیو کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں وہ بریک ہو اور ہم نیکسٹ لیول پہ پہنچیں جہاں پہ یوتھ فلم میکنگ میں آئے، میوزک میں آئے، تاکہ وہ آگے جا کے بڑھ کے ہماری نمائندگی کرے. ہم تو اب یوتھ نہیں رہے، تو ہم ذرا اس سٹیج میں آ گئے جہاں پہ ہم آپ کو دیکھ کے دعائیں بھی دیتے ہیں، آپ کی سربراہی بھی، کوچنگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یو ہیو ٹو پلے دا گیم ناؤ، یو ہیو ٹو پلے دا میچ ناؤ، دا بال از ان یور کورٹ. اور مجھے یاد ہے جگنو کے ابا میرے، میں بہت چھوٹا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی مجھے یاد دلاتی رہتی. ان کی کتابیں، ان کا قلم، ہماری جو فلمز کی پراپس ہوتی تھیں، میرا بھائی وہ پراپس پہن کے ہم لوگ کھیلتے ہوتے تھے.
بہت مشکل ہوتا ہے سوسائٹی میں سروائیو کرنا اگر باپ نہ ہو، لیکن ان کی سوچ زندہ ہے، جیسا کہ آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ سوچ ان کی، وہ بہت ترقی پسند انسان تھے، روشن خیال تھے، ترقی پسند، روشن خیال اور حقیقت پسند۔ اب یہ جو باتیں ہیں، حقیقت کو جاننا، دیکھنا، اس کو پرکھنا، میں کہتی ہوں کہ یہ اتنا ایک ضروری عنصر ہے۔ جو آپ بات کر رہے تھے نا ابھی، جو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا جہاد کیا ہے، آپ کا جہاد یہ ہے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، اور ہم لوگ بہت سے جو ہماری کلاس کے لوگ ہیں یا جن کو ہم جیسی تعلیم حاصل ہوئی یا مواقع حاصل ہوئے، ہمارے پاس ہمیشہ ایک بھاگنے کا موقع ہوتا ہے، ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ آپ دروازہ لے لیں، وہ آؤٹ لے لیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں بھی باہر رہی ہوں، پڑھائی بھی میری باہر ہوئی ہے، آتے جاتے بھی رہتے ہیں، اور ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے میں تو جب سے مطلب میں واپس پاکستان آئی ہوں پڑھ لکھ کے، اور جہاں سے میں نے کام شروع کیا، شادی وغیرہ ہوئی، اس کے بعد 3-4 مہینے سے زیادہ میں باہر نہیں رہی۔ لیکن وہ بھی جو وقت گزرا، وہاں پر آپ کو تسکین قلب نہیں ملتا، وہاں پر آپ کو موقع نہیں ملتا کہ آپ کسی کی خدمت کر سکیں۔ مطلب ایک روز مرہ کا کام، ایز اے رائٹس ایکٹیوسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر کوئی خاتون آتی ہے جس کو گینگرین شروع ہونے والی ہے، اگر آپ اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں، اس کی وہاں علاج کروا دیتے ہیں، اور وہ بچ جاتی ہے، اس کی لم بچ جاتی ہے، یا اس کا جو بھی کوئی ہے، ہاتھ بچ جاتا ہے، دیکھیں کتنی بڑی تسکین اور کتنا بڑا موقع یہ کہ خدا نے فراہم کیا ہے کہ آپ اپنی عاقبت کمائیں، آپ اپنے دل کی تسکین کمائیں، اور اس کو یہ ملک ہمیں روزی بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ہمیں یہ ضرور کرنا ہے کہ ہم حقیقت کو جانچیں، پہچانیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جگنو نے بڑی اچھی بات کی ہے، بیکاز میں ایک دن جب ان سے ملا، ہم ریہرسل کے بعد تھوڑی دیر میں ان کے گھر پہ گیا، تو میں دیکھا ان کے جوتے جو تھے وہ مٹی میں اٹے ہوئے تھے، اور دوپٹہ جو تھا اس پہ بھی مٹی لگی ہوئی تھی، اور پسینہ ان کے چہرے پہ تھا، اور تھکن بہت زیادہ تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو کے آئی ہیں اتنا تھکا ہوا؟ میں کہا میں اپنے پنڈ گئی سا، ادھر جا کے میں نے کہا تو وہاں آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں وہاں پہ سکولز چلاتی ہوں، وہاں پہ بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں، وہاں پہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں، اویئرنیس پہ کام کرتی ہوں، عورتوں کے رائٹس پہ کام کرتی ہوں۔ اور مجھے لگا کہ یار یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے ڈرائنگ روم کی گفتگو سے باہر نکل کر عمل پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عمل کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور ایسے 5-6 اور میں چاہتا ہوں پاکستانی ہو گئے تو میرے خیال میں ہمارا ملک جو ہے وہ، اور میں تو چاہوں گا جگنو کہ آپ کو اب سٹیپ 2 کی طرف جانا چاہیے، جہاں پہ آپ اس پوزیشن میں آئیں جہاں پہ آپ آ کے، نہ کہ آپ کو کسی کو کہنا پڑے کہ جی یہ کرو، یو شوڈ ڈو اٹ یور سیلف۔ تو آئی تھنک جہاں ہم کلیشیڈ لیڈرز یا ہم کلیشیڈ ایک ڈیموکریسی کا سٹرکچر کو فالو کرتے ہیں، ڈیموکریسی یہ ہے کہ ایک دودھ بیچنے والے کا بیٹا پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے، اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میرا دادا کیا کرتا تھا، لیکن مجھے یہ ضرور فکر ہے کہ میرا پوتا کیا کرے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اور شان میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا، لوگ کہتے ہیں کہ بے لوس کام کرو، اور مرحوم محترمہ بے نظیر بھٹو جو بڑی شفقت کرتی تھیں، وہ کہا کرتی تھیں کبھی کبھار کہ سیاست بھی ایک رخ ہے اس چیز کا جو صحافت بھی دوسرا رخ ہے۔ تو وہ سیاست اور صحافت جو ہے وہ ایک ہی، ایز محترمہ یوزڈ ٹو سے، ایک ہی کوئن کے 2 رخ ہیں، سیاست اور صحافت۔ تو سیاست اور صحافت بڑے ملتے جلتے ہیں، ایک ہی کوئن کے 2 رخ۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خوشیاں بھی انسان کو بہت ملتی ہیں، ایز اے رائٹس ایکٹیوسٹ، صحافی بھی ہیں۔ اب آپ کے ساتھ آج بیٹھ کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، اور ہم جو باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، وہ ہم پہنچا رہے ہیں۔ میں گاؤں گئی ایک دن، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے شوہر نجم سیٹھی صاحب وہ بھی جیو کے اوپر تبصرہ وغیرہ کرتے ہیں، اور ان کا شو جو ہے، ہاں آپس کی بات وہ جو کرتے ہیں۔ میں آنیسٹلی بگ فین آف ہز، لیکن جگنو میں آپ کا زیادہ بڑا فین ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، اور یہ ایک میوچل فین کلب ہے مدیحہ کا، میرا اور آپ کا، اور انشاءاللہ یہ بہت بڑے چڑھے گا انشاءاللہ۔ تو ایک خاتون آئی وہاں گاؤں میں، ان کا نام ہے پروین، ان کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ تھا، اور ایسا حل ہونے والا مسئلہ تھا کہ گاؤں میں دونوں کی آپس میں 2 گروہوں کی لڑائی ہو گئی پراپرٹی کے معاملے پہ، چند مرلوں کی بات، جو اکثر ہوتا ہے، جو اکثر ہوتا ہے۔
تو آئی میرے پاس کہنے لگی کہ ابھی یہ لڑائی ہوئی ہے, مہربانی سے SHO کو فون کریں اور اس کو کہیں کہ پرچہ نہ درج کرے, کیونکہ اگر اس نے پرچہ درج کر لیا تو پھر ہم آپس میں پیسے ہی دیتے رہ جائیں گے پولیس کو, اور آپس میں لڑتے بھیڑتے رہ جائیں گے, اور یہ ہماری اگلی نسلوں تک بھی جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مفاہمت ہو جائے, یہی ختم ہو جائے. اور اللہ بھلا کرے اس SHO کا, وہ نیک آدمی تھا, اس کو میں نے کہا, میں یہ کہہ رہی ہوں اللہ بھلا کرے اس SHO کا, وہ نیک آدمی تھا. میں آپ کو بتا رہی ہوں, بالکل ایک SHO ہے, حاجی لیاقت ان کا نام ہے, اور وہ میرے گاؤں شیرگڑھ کے SHO ہیں, اور وہ نیک آدمی ہیں اور اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بریکنگ نیوز جیسے ہم نے اپنے ناظرین کو دی تھی کہ PIA کی فلائٹ آج 1 گھنٹہ پہلے چلے گی, تو کسی نیک SHO کے بارے میں تو میں نے انہوں نے ان لوگوں کو, دونوں گروہوں کو بلایا, مسجد میں بٹھایا اور ان کا فیصلہ کر دیا, اور کوئی پرچہ نہیں درج ہوا اور کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوا اور کسی غریب کا سر نہیں پھٹا. اور پھر جب میں نے پروین کو کہا, میں نے کہا دیکھ تیرا مسئلہ حل ہو گیا, تیری بڑی مہربانی, ہن خدا حافظ. تو شی واکڈ آف. بڑی اچھی بات ہے پروین, تیرا مسئلہ حل ہو گیا. تیرا مسئلہ حل ہو گیا. یہ لائن یوز کریں گے اس شو میں بھی کہ پروین تیرا مسئلہ حل ہو گیا. تو وہ تھوڑا وہ کہنے لگی تاری بڑی مہربانی, بڑی چل پڑی. ہاں پھر مڑ کے واپس آئی, ایک اور گل ہے. میں نے کہا ہن کی مسئلہ ہے؟ ماں سے ٹھیوے کھڑا ہے. اچھا, آپ نے پروین کے مسئلے کی بات کی. ایک مسئلہ مجھے بھی اس وقت درپیش ہے, وہ یہ ہے کہ پیچھے سے بہت اچھی خوشبو آ رہی, تو ذرا پیچھے دیکھ لیتے ہیں پیچھے کیا بن رہا ہے. میں ذرا کھڑی بھی ہو رہی ہوں کیونکہ مجھے میرے پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا کھڑی ہوں تاکہ جو کالز آ رہی ہے لوگوں کو کہ مدیحہ کا ڈریس کس کا ہے, تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا ڈریس ہے میرا مہدی کا, اور مہدی نے میرے پورے ویک کے جو ڈریسز ہیں یہ ڈیزائن کیا ہے. السلام علیکم وکی. تو وکی بتائیں آج آپ کیا بنانے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وکی جو ہے یہ ہمارے ساتھ سیٹ پہ روز ہوں گے, کیونکہ کھانے کا شوق شان کو بھی ہے, کھانے کا شوق جگنوں کو بھی بہت ہے, کھانے کا شوق مجھے بھی بہت ہے, اور بنانے کا شوق آپ کو ہونا چاہیے. ویجیٹیبل پلاؤ. جی اچھا, کلاسک. اس میں کیا کلاسک ہے ویسے؟ یہ ہیلدی ریسپی ہے, اس میں ویجیٹیرین ہے. اچھا, اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس میں کنورٹ یوز ہو رہا ہے, سب سے ڈفرینٹ ٹیسٹ یہ ہے. اچھا, تھوڑا سا مائک اوپر کر لیجیے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا ہاں جی, تو سٹارٹ کریں. ہاں ضرور ضرور. ناظرین ان کی عمر پہ نہ جائیے گا, ان کے نام پہ نہ جائیے گا, ان کے کام پہ جائیے گا, کیونکہ وکی اکثر شیف کا نام نہیں ہوتا ہے, لیکن ان کا ہے. یہ وکی پورا نام کیا ہے وکی آپ کا؟ وکی بشیر. وکی بشیر. وکی بشیر کیسے ہیں آپ؟ وکی بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں, لیکن بڑی اچھی بات ہے, بہت کم پاکستان میں پائے جاتے ہیں وکی اور بشیر. اچھا ویسے شان, یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے کھانوں میں سب سے اچھی بات یہ ہوگی کیونکہ کنور چکن کیوبز یوز ہوتے ہیں, اور کہ آپ کے گھر بھی کافی زیادہ یوز ہوتے ہیں. جی بالکل, بلکہ میرے جب سے یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ وہ ہمارے ہاں پکتا ہے, وہ کشمیری وری پتہ جسے کہتے ہیں, جو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, وہ تھک سی دال ہوتی ہے, حلیم سے تھوڑا بعد اور ہریسے سے تھوڑا پہلے, بالکل کھائی ہوئی ہے, سینٹر سٹیج آتی ہے جسے جمہوری کہتے ہیں, جمہوری دال. واہ واہ, بالکل بالکل. تو وہ سادے چاول ہوتے ہیں اور وہ اوپر ڈل جاتا ہے, اس میں جتنا دال ہوتی ہے اتنا گوشت ہوتا ہے, اور وہ بڑا تھک ہوتا ہے. لیکن اس سے ہو یہ رہا تھا کہ جب سے یہ جو کنور کا انہوں نے کہا, اس سے ایک تھکنیس آ جاتی ہے اس میں, اور بڑا اچھا ایک دیسی گھی کا تڑکا اور ذائقہ. ویسے شان میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیری کھانا جو ہے وہ اصل کشمیری کھانا جو ہے نا, وہ کشمیری کھانا نہیں جو ہم لاہور میں کھاتے ہیں. کیونکہ میں کشمیر گئی 3 سال پہلے, سری نگر گئے, وہاں پر ہم نے, مجھے بڑا شوق تھا بھئی گوشتابہ اور شبدیگ اور یہ سب چیزیں جو تبک ماس, یہ ہم نے آرڈر کیا ایک جگہ جا کے جو مشہور وازوانوں کی جگہ ہے, ان کے کشمیری جو ککس ہیں ان کو وازوان کہا جاتا. اچھا وہ ہم نے کھایا, اور میں سچی بات یہ کروں گی کہ تبک ماس اچھا تھا, باقی چیزیں شبدیگ وہ نہیں تھی جس کے ہم عادی ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ کشمیری ڈوگرا رولرز جو تھے کشمیر کے, وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. تو 19ویں صدی میں بہت سے مسلمان جو ہیں وہ امرتسر آ کے قیام کر گئے, سیالکوٹ آ کے قیام کر گئے, خاص طور پہ جو امرتسر میں آ کے کشمیری قیام کیا, میاں صاحب, سہیل صاحب, بٹ صاحب, تسی لوگ سارے ہی جو لوگ وہاں پر آ کے مقیم ہوئے, وہاں پر کشمیری کھانا جو تھا وہ, کیونکہ پنجاب میں فراوانی بہت ہے چیزوں کی, اور وی آر اے بلیسڈ پروونس, یعنی کہ ہم سارے برے صغیر کو بھی کھلاتے رہے ہیں, یاد رہے. بالکل. تو وہاں پر جب کشمیری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر ہر چیز مہیا ہے. تو جب کشمیر اور پنجاب کا میل جو تھا نا, وہ کمال کی چیز ہے, وہ بھی آپ بھی اسی کی پروڈکٹ ہے. ہم نے اپنے پروگرام کی ریسیپی تو ویسے اپنے ناظرین کو بتا دی ہے. تو یہ جو آج پکنے جا رہا ہے, جو انفیکٹ جو پک رہا ہے انہوں نے شروع کر دیا, اور میں
सोची थी ताकि मेरी अम्मी अब्बू आज बहुत खुश होंगे कि चलो एटलीस्ट ये भी खड़ी हुई, इसको पता चले खाना पकता कैसे है। तो बताएं इसमें आपने क्या कुछ डाला अभी तक और क्या कुछ डालेंगे और फिर क्या इसका टेस्ट डिफरेंट बनाएगा और क्लासिक बनाएगा? यूज़ किया 2 टेबल स्पून, उसके बाद उसमें हमने वेजिटेबल यूज़ की है, अच्छा। जिसमें पोटैटो है, गाजरें हैं और मटर है, और हाँ, उसके ये बाद हमने जरूर अपना याद मसाला रखिएगा, चाट इसमें डाले पोटैटो हैं, भी है। जिसमें ब्लैक पेपर है टमाटो तो है ही, पोटैटो भी है। अच्छा उसके बाद हमने अपने मसाला जात यूज़ किए हैं, जिसमें है ब्लैक पेपर, अच्छा जीरा है और नमक पैसा है, था अच्छा। और ये कब तक बन जाएगा? तकरीबन 15 मिनट में। अच्छा तकरीबन। और हमारे शो खत्म होने में कितना टाइम रहते हैं? 15 मिनट, बस 15 मिनट रहते हैं। बस 15 मिनट पहले कोशिश करें शो खत्म होने से पहले पहले बन जाए, ताकि हम टेस्ट करें और आपको जाने से पहले अच्छा, बताते मुझे चले ये कि आपकी इस बात से कि बड़ी खाना कैसा था। ये अच्छी लगी बात कि ये जो टाइमिंग है ना खाने की बहुत अच्छी है, इसलिए क्योंकि ये अगर नाश्ता लाइट हुआ हो थोड़ा सा, जैसा कि मैं आई एम नॉट अ हैवी ब्रेकफास्ट ईटर, मेरे लिए वो इतना ही होता है कि मैं उठते ही दूध और उस सेब का जो मिल्क शेक है वो मैं बहुत ज़रूर होता है मेरे मेरे उठते तो ही। बड़ी सरदई बड़ी मशहूर है, सरदई और बड़ी मियाँ मशहूर। नवाज शरीफ के घर जो ये जो इम्तिजाज है मेरा ख्याल है सेब और दूध का, वो इतना गजब का वो इतना पिला गजब, बिल्कुल। गजब का। हाँ, यानी कि बिल्कुल। आप सिरी पाई नहीं खाते सुबह उठ के? नहीं 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 नहीं, सिरी अच्छा, पाए really? का था कि मुझे पहले उसमें था, लेकिन ये सिरी पाए से मुझे याद आया कि हमारी सिरी और पाए अब यहीं रहेंगे, लेकिन हम पहले ब्रेक लेंगे। Come back. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। और खुशबू जो है उसने दिमाग की जो यादाश्त के जो हिस्से हैं उनको बंद करना शुरू कर दिया है और वन फोकस हो गया है खाने पे, इसलिए क्योंकि आई कैन स्मेल्स इन द एयर कि वो एक पुलाव का अपना एक रंग है, एक अपनी खुशबू होती है। विकी बशीर अपना कारनामा कर विकी रहे हैं। बशीर अपना कारनामा भी कर रहे हैं। और you know you're very fond of eating. Isn't it food. obvious? Yes. What do you mean? Yes. नहीं we are. बहुत शौक है, बहुत बहुत शौक है। वैसे और- जुगनू खुद आप क्या अच्छा पका लेती हैं जिसमें शौक हो? अच्छा, अगर तो नजम सेठी से पूछोगे ना तो वो तो मेरा ख्याल है कि इसका एक लंबा तबसरा करेंगे कि ओ कुछ भी नहीं, यू नो। खुश बट नहीं, मुझे खुद को खास शौक नहीं है पकाने का, लेकिन खाने का बहुत शौक है। और ये जो बात कर रहे थे कश्मीरी पंजाबी खाना, इसको मैं कश्मीरी नहीं कहूंगी, ये कश्मीरी पंजाबी खाना जो इम्तिजाज है ये कश्मीर और पंजाब का, जो मेन्यू कार्ड ये हाँ जी, PMLN का जो मेन्यू कार्ड है ना, ये बेहतरीन है। और मियाँ नवाज शरीफ के घर जो खाना पकता है, मैं उसकी तारीफ बयान नहीं कर सकती किस किस्म का वहाँ खाना पकता है, माशाल्लाह। और बेहतरीन। अच्छा, फिर आपको पता है, आपकी जो बिरादरी यूसुफ सलाउद्दीन साहब है, मियाँ साहब बारूद खाना हवेली वाले, उनके घर भी जो खाना पकता है बेहतरीन होता हाँ। है। और तो ये मुझे कश्मीरी पंजाबी खाने बहुत पसंद हैं, शबदेग, सफ़ेद चावल, दाल की जिसकी ये बात कर रहे थे वो। और फिर लाहौर शहर की जो ख़ास चीज़ें हैं, मसलन जो पाए पकते हैं लाहौर शहर में, वो सादे नान के साथ, वो बहुत पसंद है। अंग्रेज़ी खाना जो है ना, कभी कभार वो भी खाना पड़ता है। हाँ, ये वो थक जाता है बंदा खा के। थोड़ी हाय, देर पता बाद। है अपना आलू गोश्त वास्ते ओह। है ना दिल तड़फता है फिर आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, मतलब सब्जियां चबा 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 के। और स्टेक अच्छी बनी हो तो बहुत अच्छी होती है। और अच्छा, आपको मैं बताती चलूं कि एक लाहौर में शेफ हैं, उनका नाम है अंजुम, जी। वो PC के स्टेक हाउस में काम करते हैं। जो वो स्टेक बनाते हैं शान, मैं गो एंड ऑर्डर मीडियम स्टेक देयर, और वो बेहतरीन काम अंजुम जो है ना वो करके दिखाते हैं वहाँ हाँ। पर। और फिर जो सैलड्स वगैरह किसी वक्त दिल करता है, नजम को सैलड का बहुत शौक है, और वो सैलड खुद भी बड़ा अच्छा, नजम बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, बाय द वे बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ये औरतें जो होती हैं ना, वो जान के ये कहती हैं कि यही पकाता रहे। नहीं वो लेकिन ज्यादा नहीं अक्सर- पकाते, हाँ, लेकिन अक्सर कभी होता कभार। ये है कि जो जायका मुझे जब मेरी शादी हुई तो माय वाइफ आमिना, उनको इतना अच्छा नहीं आता था बनाना, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो चीज़ें मुझे पसंद हैं, जैसे आलू कीमा है, दाल चावल हैं, हाँ। साग बिरयानी है, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, तो वो चीज़ें जो थी वो उन्होंने सीखी और वो बनाना शुरू हो गई। और उनका एक अपना जायका है, एक मेरी अम्मी का हाथ का जायका है, वो यू मस्ट ईट दैट। तो भाई बुलाओगे तो हाँ, फिर नहीं मैं ज़रूर बुलाऊंगा, क्योंकि वो हम संडे को क्या करते हैं कि अम्मी जो है वो
आलू के पराठे मेरे मुंह में हल्का सा पानी भी आने लग पड़ा है। हम भी विकी सुनते हैं। बशीर, याद रखना ये आलू हाँ, के पराठे। आलू के पराठे यार बहुत हाँ। जरूरी, लेकिन मैं कुछ घर से भी बनवा के लाऊंगा अम्मी के हाथ के, बिकॉज उसमें ना जाने क्या बात है उनमें वो वैसे शान भी हम हर संडे को सुनते आ रहे हैं कि हर संडे की सुबह हम आलू के पराठे खाएंगे हम शान के कितने घर पे। वो दिनों अभी से तक सुन नहीं रहे हैं, आए। जब से हम रिहर्सल कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, हाँ। हम आलू के पराठे की पराठे। दास्तान सुन रहे हैं। नहीं, लेकिन इस वो दफा अभी आई नहीं। इस दफा मैं खुद अम्मी जी को हम लिख लेते हैं, और कहूंगा, अगर मंडे को फिर हम ये ब्रेकिंग न्यूज देंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जी अगर मेरे ना घर मिले। से आलू के पराठे आ रहे हैं, बट दैट्स गुड, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यकीन करो कि वैसे पराठा हजम नहीं होता, लेकिन माँ के पास बैठ के जब पराठा खाया जाता है तो वो हजम हो जाता है। वो इतनी खूबसूरत उनके साथ गुफ्तगू होती है, वो उनसे उनसे जो वो उनकी जो खूबसूरत बातें हैं, उनकी छोटी छोटी बातें हैं अम्मी की ना, अम्मी कैन से वंडर्स इन सम वे ना। I मैं know. जब पहले दिन ऑफिस आया तो मुझे बार बार अम्मी का फ़ोन आ रहा है कि मैं सुने उत्थे लिफ्ट हैगी है, ते लिफ्ट च ना बैठी वो बंद हो जाती है। Ay, तो sweet. मैंने कहा नहीं माँ, ये लिफ्ट नई वाली है, इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन माँ है, माँ तो देखिए मैं आपको बताऊं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह अली, तो वो सांवला है, तो मेरी सास कहने लगी हाय सांवला क्यों है, सांवला क्यों है। मैं कहा बाजी तुसी अपने पुत्र ਨੂੰ नहीं देखे। कहने लगे हाय नहीं, कहने लगे कि हाय नहीं बेटे मेरा नजम ते बड़ा गोरा है। मैं कहा बाजी देखो तो सही एक बारी और। फिर कहने लगे दोबारा नहीं देखो। होते क्रिकेट खेड खेड के काला होया है, होते ऊंच ते बड़ा गोरा है। माओ को अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं। बहुत, जो भी हो। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। वो बड़ी खूबसूरत बात की है। तो वो अम्मी भी इस तरह बचपन से मुझे अम्मी ने बिल्कुल, मैं अम्मी के साथ रहता था जब तक मैं स्कूल नहीं गया था, बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट। तो अम्मी ने सुबह सबको तैयार करना, स्कूल लेके जाना, स्कूल से छोड़ना, स्कूल से छोड़ के उन्होंने शूटिंग पे पहुंचना है, शूटिंग से पहुंच के उन्होंने शूटिंग की ब्रेक से हमें वापस आना है, स्कूल से पिक करना है, स्कूल से पिक करके घर छोड़ना है, फिर शूटिंग पे जाना है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत दिलेर है वो, माँ का तो बहुत काम कभी खत्म नहीं होता। और जब तक उसकी जिंदगी है उसके अंदर माँ ही रहती है और बच्चा ही रहता है। बिल्कुल। और इतना उनका इतना खूबसूरत ये उनका रवैया और उनकी बातें मुझे अभी तक, मैं आज भी सुबह जब आया तो उनके पैरों को हाथ लगा के आया था कि बड़ी माँ, बात है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी सफ़र पर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो उनके हाथ से चीनी और उनके पाँव को हाथ लगा के ज़रूर आता हूँ। नाज़रीन, अब वो वक्त हुआ है जब हमारा शो जो है वो अपने एंडिंग की तरफ आ रहा है। बातें तो बहुत सी हैं, सवाल भी बहुत से हैं। मैं चाहता हूं कि इन सवालों को हम इकट्ठे बैठकर ढूंढें, एक दूसरे का गम शेयर करें, क्योंकि हमारी फ़िक्र किसी को नहीं है। मैं कहता हूं कि जो रोड पे खड़ा होकर इंसान या पुलिस वाला हमारा चालान कर रहा है, वो भी हुकूमती फ़ंड में पैसे डाल रहा है, और वो हुकूमती फ़ंड कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता है। लेकिन मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जे कोई लाइन तो अगे चला जाता है तो उन्हें माफ़ कर दिया करो, क्योंकि पता नहीं किस टेंशन से गए। बहुत टेंशन्स हैं, बहुत से मसाइल हैं हम सब के, लेकिन इन सब मसाइल में एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है। चीनी महंगी हो जाए, रोज़ों में दही ना मिले, प्रॉब्लम हो, आटा ना मिले, फलां ना मिले, कोई चीज़, पेट्रोल महंगा हो जाए, इन सब चीज़ों में आपने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले इज़्ज़त है, इज़्ज़त से जीना है, और इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखना है। अगर चीनी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिक्की चाय पी लूँगा, लेकिन जो भी मसले हों, जो भी मसाइल हों, हमेशा जियो शान से है।